فرمائے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا الالملئی سرداروں کی طرف، اور وہ کون سے سردار؟ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد۔ اب یہ واقعہ جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ روایت میں آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے لی۔ حضرت یوشع بن نون کے وصال کے بعد ان کے بعد تیسرے نبی آئے جن کا نام حضرت کالب ہے، اور حضرت کالب کے بعد چوتھے نبی آئے ان کے وصال کے بعد حضرت حزقیل۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام ہے حضرت الیاس۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام ہے حضرت یسع۔ حضرت یسع کے بعد جو نبی آئے ان کا نام ہے شموئیل، جس کو انگلش میں SAMUEL، اگر آپ بائبل کے اندر پڑھیں گے تو وہاں پر یہ اسپیل آپ کو ملے گی اور اس کے اندر ان کا ذکر ملے گا۔ اور باقاعدہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے، جس کو توریت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر 2 چیپٹرز جو ہیں وہ حضرت شموئیل کے بارے میں، تو حضرت شموئیل کے بارے میں واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کی کافی تفصیل ہمیں بائبل میں بھی اس دور کے اندر مل جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون نے لیڈ کیا، اس کے بعد دیگر انبیاء نے لیڈ کیا، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے دروس میں آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے کوئی لمحہ ایسا نہیں رہا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا کوئی نبی موجود نہ رہا۔ ان کی ہدایت کے لیے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اور کئی ہزار انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کے اندر مبعوث کیے گئے۔ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت نمبر 246 ہے اور سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ بقرہ کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ فرمایا الم تر الى الملئ، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے غور نہیں کیا۔ الم ترا کا معنی ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اس سے مراد بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا اس بارے میں، جس طرح آیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فرمایا اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا الى الملئ سرداروں کی طرف، اور وہ کون سے سردار؟ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد۔ اب یہ واقعہ جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ روایت میں آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے لی۔ حضرت یوشع بن نون کے وصال کے بعد ان کے بعد تیسرے نبی آئے جن کا نام حضرت کالب ہے، اور حضرت کالب کے بعد چوتھے نبی آئے ان کے وصال کے بعد حضرت حزقیل۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام ہے حضرت الیاس۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام ہے حضرت یسع۔ حضرت یسع کے بعد جو نبی آئے ان کا نام ہے شموئیل، جس کو انگلش میں SAMUEL، اگر آپ بائبل کے اندر پڑھیں گے تو وہاں پر یہ اسپیل آپ کو ملے گی اور اس کے اندر ان کا ذکر ملے گا۔ اور باقاعدہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے، جس کو توریت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر 2 چیپٹرز جو ہیں وہ حضرت شموئیل کے بارے میں، تو حضرت شموئیل کے بارے میں واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کی کافی تفصیل ہمیں بائبل میں بھی اس دور کے اندر مل جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون نے لیڈ کیا، اس کے بعد دیگر انبیاء نے لیڈ کیا، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے دروس میں آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے کوئی لمحہ ایسا نہیں رہا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا کوئی نبی موجود نہ رہا۔ ان کی ہدایت کے لیے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اور کئی ہزار انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کے اندر مبعوث کیے گئے۔ تو اب جب یہ حضرت شموئیل کا زمانہ آیا، جن کو عبرانی زبان میں اشموئیل بھی کہتے ہیں، عبرانی جو اس وقت ہیبریو جسے کہیں آپ، جو اس وقت اسرائیل میں بولی جاتی ہے ہیبریو زبان، ہیبریو اور عربک کافی آپس میں ملتی جلتی زبان۔ اشموئیل عربی کے اندر جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اسماعیل، تو اسماعیل اور اشموئیل دونوں ملتے جلتے ہیں، تو وہ زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کو شموئیل کہہ دیا جاتا ہے، پھر اور زیادہ بگاڑ کر ہمارے یہاں اس کا نام کر دیا گیا، جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا شمائیل۔
ہمارے یہاں نام بھی ہوتا ہے شمائل، تو شمائل صحیح پروننسیشن نہیں ہے، بلکہ شمائل کی جو اصل پروننسیشن ہے، جو جن نبی کا نام ہے ان کا نام ہے شموئیل، شین سے، اور کچھ لوگ اس کو سین سے کہتے ہیں۔ انگلش کے اندر پھر آپ اس کو سین سے پروناؤنس کرتے ہیں، ایسے سموئیل کر کے۔ تو حضرت سموئیل کا زمانہ آیا اور حضرت سموئیل علیہ السلام نے اب کیا کیا کہ ان کی اخلاقی تربیت کی، ان کی دینی تربیت کی، اور دیکھا کہ ان کے اندر جو اخلاقی گراوٹ اور انحطاط تھا اس حوالے سے وہ تربیت کرتے رہے۔ چونکہ قوم عمالقہ ایک جو موجود قوم تھی، جو جالوت کی قوم کہلاتی تھی، انہوں نے ان پر ظلم کیے ہوئے تھے اور ان کو فلسطین کی بہت ساری آبادی سے، بہت سارے شہروں سے باہر نکال پھینکا تھا، کیونکہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی، تو پھر قوم عمالقہ ان پر حاوی ہو گئی۔ فلسطین ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، بیت المقدس ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت شموئیل سے درخواست کی، وہی قرآن نے اس بات کو بیان کیا۔ کیا درخواست کی ان کے سرداروں نے؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو حضرت موسیٰ کے بعد، اذ قالوا جب وہ کہہ رہے تھے، لنبی لہم اپنے نبی سے کیا کہہ رہے تھے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر دیجیے، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے، کوئی کمانڈر، کوئی سپر سالار مقرر کر دیجیے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کی سرپرستی کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب اس کو بائبل کے اندر کافی تفصیل سے بیان کیا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہاں پر یہ کہ حضرت سموئیل کی جو ہے وہ عمر کافی بڑھ چکی تھی اور آپ کافی کمزور ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ ایک سپر سالار کو آپ کی طرف سے متعین کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے فلسطین کو آزاد کروا سکے۔ بائبل کے اندر اس طرح تفصیل ملتی ہے۔ فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا حضرت شموئیل نے، حضرت شموئیل کا یہاں قرآن میں نام نہیں، صرف نبی کی بات ہو رہی ہے، لیکن تفسیر کے اندر حضرت شموئیل کا نام ہے اور بائبل میں اس کی تفصیل جو ملتی ہے وہ شموئیل کے نام سے ملتی ہے۔ قال هل عصیتم، اس نبی نے کہا، کون سے نبی ہے وہ؟ زیادہ تر اقوال کس کے ملتے ہیں؟ حضرت شموئیل کے۔ اور کہا کہ اس نبی نے کہ امید ہے، عصیتم قریب ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر لکھ دیا جائے، فرض کر دیا جائے تم پر قتال کو، جہاد کو، تو اللہ تقاتلوا، تم نہیں لڑو گے۔ یعنی اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، ابھی باتیں تو جذبات تو نعرے تو بہت لگا رہے ہو لیکن بعد میں لڑو گے نہیں، تو کہنے لگے قالو، وہ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ وہ جو ظالم قوم ہے، قوم عمالقہ، جنہوں نے ہم سے لڑا اور ہمیں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، انہوں نے ہمارا حال یہ کیا ہے، تو وقد اخرجنا من دیارنا، ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے، وابنائنا، اپنی اولاد سے جدا کر دیے گئے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے ان پر جہاد فرض کر دیا۔ فلما کتب علیہم القتال، اللہ نے قتال کو، کتبہ کا لفظ آتا ہے فرض کر دینے کا معنی میں، پہلے بھی آیا ہے، جسے کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا۔ جب اللہ کتبہ علیکم کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرض کر دینا، لازم کر دینا۔ فلما کتب علیہم القتال، ان پر جہاد کو، قتال کو فرض کر دیا گیا۔ اب جب فرض ہوا تو ڈیمانڈ بھی خود کر رہے تھے۔ اللہ کہتا تولوا الا قلیلا منہم، پھر گئے اپنی بات سے، الا قلیلا منہم، تھوڑے سے رہ گئے، جنہوں نے حضرت طالوت کے ساتھ مل کر پھر آگے قوم جالوت سے، کتنے لوگ تھے وہ؟ 313 تھے۔ تو جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک تو اس امت کا بدر کا مارکا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے بدر ہی تھا، اور یہ واقعہ مسلمانوں کو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی صرف دعوے جہاد کے نہ کرو، جب جہاد کا حکم آ جائے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں سے سیکھیں۔ تولوا الا قلیلا منہم، پھر گئے مگر تھوڑے سے جو ہے حضرت شموئیل کے ساتھ رہ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، کہ جو صرف دعوے کرتے ہیں ساتھ نہیں دیتے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے، یعنی حضرت شموئیل نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالی نے مبعوث کیا ہے، مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو، ملکہ ایز اے بادشاہ، ایز اے سپر سالار۔ اب یہ طالوت کون ہے؟ طالوت کا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یعنی بائبل میں جو نام لکھا ہوا ہے وہ طالوت کے نام سے نہیں لکھا ہوا، بائبل میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے سال کے نام سے، یعنی SAUL، سال کے نام سے آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہاں طالوت لکھا ہوا ہے۔ تو بہت سے واقعات جو سال کے نام سے بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آئے ہیں ان سے مراد طالوت ہی ہیں۔
تو قرآن نے ان کو طالوت کیوں کہا اور بائبل نے ان کو سال کیوں کہا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایکچوئل جو ریئل نیم تھا ان کا، وہ تو ان کا نام تھا سال، اور وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین بن یعقوب کی اولاد میں سے، جو حضرت سال تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنس کے اندر بھی سال کر کے نام ہوتے ہیں، تو جو حضرت سال تھے جن کو طالوت کہا جاتا ہے، یہ طالوت جو تھے یہ بنیامین بن یعقوب کی اولاد میں سے، اور بنیامین وہ جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے، اور بنیامین وہ کہ جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں جب اپنے بھائیوں کو بلایا تھا تو ایک بھائی کو روک لیا تھا، تو وہی بنیامین تھے۔ تو یہ بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت طالوت تھے۔ طالوت ان کا صفاتی نام تھا۔ طالوت اس لیے ان کا صفاتی نام تھا کہ ان کی ہائٹ بہت لمبی تھی، اور ہائٹ ہونے کی وجہ سے طالوت ان کو کہا گیا۔ لگتا ہے کہ زبانیں آپس میں کافی ملتی جلتی ہیں، کیونکہ یہاں طال ہے اور عربی کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ ٹال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا طالوت، اس لیے کہ ان کا قد بہت لمبا تھا، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ طالوت ہیں، اور اصل نام کیا تھا ان کا؟ سال نام تھا۔ تو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے سرار مبعوث کیا ہے، بنایا ہے، مقرر کیا ہے طالوت کو۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا انا یکون لہ ملک، وہ کہنے لگے یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے بادشاہی کیسی ہو سکتی ہے ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس طالوت سے۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کیونکہ اس کو نہیں دیا گیا ہے مال اور وسعت، یعنی مالی وسعت اس کے پاس نہیں ہے، تو غریب آدمی ہے۔ اب وہ جو ہمارا مزاج ہے اس دور میں، وہی بنی اسرائیل بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ٹیلنٹڈ ہیں، خدا کی طرف سے مبعوث کیے ہیں، ایک کی نبی کی ریکمنڈیشن ہے، نہیں بھائی، ان کے پاس تو مال دولت تو ہے نہیں۔ اور وہی قرآن نے بیان کیا، اعتراض ان کا کیا ہوا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کے پاس مالی وسعت تو ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے دین کے اندر بھی بعض اوقات اب جہاد کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مال کو دیکھ کر لوگوں کو عہدے دیے جائیں۔ قرآن کا مزاج یہ نہیں، قرآن دیکھتا ہے ٹیلنٹ کی بنیاد پر کس کو آگے لایا جائے۔ فرمایا قال ان اللہ اصطفیٰ، جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو قال ان اللہ اصطفیٰ، تو حضرت سموئیل نے کہا کہ بے شک اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے۔ اصطفیٰ اسی سے بنا ہے مصطفیٰ، حضور کا نام ایک ہے نا مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے جس بندے کو چنا ہوا ہو، منتخب کیا ہو، سلیکٹڈ جو ہو۔ تو فرمایا اصطفیٰ، اس سے یہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے ان کو تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے زیادہ کیا ہے اس کو کس میں؟ علم کے اندر بھی اور جسم کے اندر بھی۔ یعنی انسان کی دو وجہ سے شان اللہ نے بڑھائی ہے، ایک باڈی سٹرکچر کی وجہ سے، فزیکل اپیئرنس جو اس کی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور اس کا علم ہے۔ جس بندے کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، یقیناً وہ صاحب کرامت شخص ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کا جسم بہت ہوتا ہے تو ان کا بڑا روب ہوتا ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا نہیں یار اس کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، صرف جسم ہی ہے اس کا۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا جسم نہیں ہوتا، جسمانی لحاظ سے اتنے مضبوط نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن گفتگو کرتے ہیں تو پتہ پڑتا ہے کہ نالجبل آدمی۔ تو اللہ نے انسان کو دو وجہ سے شرف عطا فرمایا، ایک علم سے، دوسرا جسم سے۔ اور کمال ہو جائے اس شخص پر کہ جس کے بعد جسم بھی اور علم بھی ہو، تو پھر تو اس کا وجاہت، اس کا چہرہ، اس کی باڈی سٹرکچر وہ بھی ایک روب ڈالتی ہے، اور دوسرا اس کی گفتگو انفلوئنس کرتی ہے۔ تو اللہ نے طالوت علیہ السلام، حضرت طالوت کے اندر ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، قرآن نے اور اکثر مفسرین نے ان کو صرف بادشاہی لکھا، اللہ کے نیک بندے تھے، کہ حضرت طالوت جو ہیں، حضرت طالوت کو کون سی فضیلت دی قرآن نے کہا؟ فی العلم والجسم، جسم بھی بھاری تھا ان کا اور علم بھی تھا ان کے پاس۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، پھر اللہ کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے غریبی سے امیری پر لے جائے۔ تم کون ہوتے بولنے والے؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، یعنی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جس کو چاہے امیر کر دے، اور علیم جاننے والا ہے کہ کس سے بادشاہ بنانا۔ بائبل کے اندر اور مفسرین نے جو واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شموئیل کو طالوت ملے کیسے، وہ ملے اس طرح کہ بنیامین بن یعقوب کی اولاد میں سے تھے، چند گدھے آپ کے پاس موجود تھے جن کے ذریعے سے آپ گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ 2 گدھے آپ کے گم گئے، تو آپ ان گدھوں کی تلاش کے اندر نکلے، اور یہاں تک کہ آپ کو بھوک لگنے لگی، تو پتہ لگا کہ حضرت شموئیل کا قریب ہی مکان ہے،
تو آپ کے غلام نے کہا حضرت طالوت کے کہ حضرت چلیں یہاں پر حضرت شموئیل کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو بھی مل جائے گا۔ جب حضرت شموئیل کی بارگاہ میں طالوت پہنچے تو وہاں حضرت شموئیل نے دیکھتے ہی فرمایا کہ تم ہی وہ شخص ہو کہ جس کا اللہ نے مجھے سردار بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ نے عصائے موسیٰ سے یا کوئی اور عصا سے، ایک لکڑی سے آپ کے قد کو ناپا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت شموئیل نے وہ عصا دیا اور کہا پوری قوم کے اندر اس عصے کے برابر جس کی ہائٹ ہوگی وہی سردار بنے گا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، تو صرف حضرت طالوت کی ہائٹ جو تھی وہ اس عصے کے مطابق تھی۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت شموئیل کی بارگاہ کے اندر جب گئے حضرت طالوت، تو حضرت طالوت کے سر پر آپ نے ایک روحانی تیل لگایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سرداری کے لیے نومینیٹ کر دوں، اور پھر آپ اپنی قوم کے اندر لے کر آئے اور آپ نے اناؤنس کیا کہ اللہ نے اسے سردار بنایا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے جناب طالوت کے سردار بننے کی؟ انہوں نے مانگی دلیل، اور اس پر رکوع مکمل ہوتا ہے اور میں اسی پر اختتام کروں گا، باقی واقعہ ہم انشاءاللہ کل سنیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ، یہ معلوم ہونی چاہیے بات۔ اب جو بات آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ طالوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا وقال لهم نبیہم، حضرت شموئیل نے، ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکی ہی، آیت کہتے ہیں دلیل کو، نشانی کو، ان آیت ملکی، ملک مانے بادشاہی، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے این یأتیکم التابوت، کہ وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا، فیہ سکینہ، جس میں سکینہ ہے، سکون ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تابوت سکینہ تمہارے پاس آئے گا۔ انگلش میں اس کو آئی تھنک آرک آف دی کنویننٹ کہتے ہیں، اگر گوگل پہ آپ لکھیں گے تو بنی اسرائیل، آج بھی اسرائیل کے جو لوگ، اس کو بائبل میں جو اس کا نام ہے وہ ہے خداوند کا صندوق، یا پھر عہد کا صندوق کے حوالے سے نام آتا ہے۔ اس کو قرآن نے تابوت سکینہ کہا کہ حضرت طالوت کی بادشاہی کی نشانی ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا، فی سکینۃ من ربکم، کہ جس میں سکینہ ہے، سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور بقیہ ہے، بقیہ مانے چھوڑی ہوئی چیزیں، باقی چیزیں جو رہ جاتی ہیں، اور باقیات ہیں، بقیہ ہیں، مما ترکا، جو حضرت موسیٰ نے چھوڑی اور حضرت ہارون کی آل نے چھوڑی ہیں، تحملہ الملائکہ، اور اس کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ ملائکہ کی تحویل میں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ اب بائبل میں یہ واقعہ کیا لکھا ہوا اور قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ہوا، یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ مفسرین نے لکھا کہ ایک تابوت تھا جس کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد وہ شیس علیہ السلام کے پاس رہا، پھر چلتے 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 وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کے پاس رہا، پھر چلتے چلتے حضرت شموئیل تک یہ پہنچا ہے۔ تو اس درمیان کے اندر حضرت شموئیل سے پہلے جب قوم عمالقہ نے، جو کہ فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، اور بیت المقدس کو شہید کر دیا تھا، جن کو اہل بابل بھی کہتے ہیں، یعنی عراق کا پرانا نام بابل ہے، تو اہل عراق بھی کہتے ہیں، جب انہوں نے حملہ کیا عمالقہ کے تو یہ لوگ تابوت سکینہ کو اٹھا کے لے گئے۔ اب بائبل میں جو تفصیل ملتی ہے، بائبل میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ اپنے تابوت کو لے گئے تو یہ تابوت اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، متبرک تھا، تو کیا ہوا کہ جہاں جہاں یہ رکھتے وہاں وہاں وبائیں ہونے لگی، کہیں کون سی بیماری آ گئی، کبھی کون سی وبا آ گئی، تو یہ 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، ایک روایت میں آیا 20 مہینے کے اندر پریشان ہوگا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ دودھ دینے والی 2 گائیں، ان کے پیچھے ایک گاڑی کو باندھا، جس کو بیل گاڑی ہمارے عرف میں کہتے ہیں نا، اس کے اندر 2 گائیں کو جو دودھ دینے والی تھی، ان کے بچے اپنے پاس رکھے، ان کے بچے اس گایوں کے اپنے پاس رکھے، اور ان پر تابوت کو رکھا، کچھ چیزوں کو اور رکھا، اور انہیں بغیر کسی چلانے والے کے چھوڑ دیا۔ تو جو قرآن نے یہاں پر کہا نا تحملہ الملائکہ، کہ وہ ملائکہ کی تحویل میں تھا تابوت، تو اب کیا ہوا، وہ نکال تو دیا انہوں نے اپنی بستی سے، لیکن وہ بغیر چلانے والے کے وہ گائیں پہنچے کیسے وہاں پر؟ اور جس گائے کے جو نیا جس نے بچہ دیا، وہ اس کی توجہ تو اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے، آپ اس کو کتنا بھی نکالیں وہ کبھی بھی نہیں جائے گی بچے کو چھوڑ کے، لیکن اللہ نے اپنے فرشتوں کو ان گائے کو
ताबूत ले जाने पर मामूर किया तो वो सीधी कौम अमालका की बस्ती से निकली और रामा एक शहर था जहां हजरत शमूएल रहते थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास लोग अपने कामों में मसरूफ थे और वो खुद ब खुद जो है वो दो गायें अपनी बैलगाड़ी के साथ, वो गाड़ी के साथ, ताबूत के साथ पहुंच गई। लोग बहुत खुश हुए और ये दलील बन गई हजरत तालूत की बादशाहत की, हजरत तालूत की सुपरसलारी की। उसके बाद ये ताबूत कहाँ गया, ये आपके ध्यान को भी मालूम होना चाहिए। अब कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तफसील से कि हजरत तालूत ने जब कौम अमालका पर हमला किया, तो कौम अमालका पर हमला किया तो इसके लश्कर के अंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शमूलियत इख्तियार की और दाऊद अलैहिस्सलाम इतनी जाबाजी से लड़े कि बाद में जनाब तालूत की बेटी से निकाह भी होता है, फिर हजरत तालूत को नबूवत भी मिलती है, बादशाहत भी मिलती है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि बैतुल मक़दस के अंदर तामीर करना चाहिए एक अल्लाह के घर को, एक महल को, जहां इबादत भी हो सके और ये ताबूत सकीना इसकी भी हिफाजत हो सके। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया ये ताबूत था क्या? कहा इस ताबूत के अंदर, इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इसमें हजरत मूसा का आसा भी था, इसमें जो तौरेत की तख्तियां जिस पर तौरेत लिखी जाती थी वो भी मौजूद थी। अल्लाह ने जो मन नाजिल किया था बनी इसराइल पर, मन सलवा, उसमें जो मन था वो मन भी मौजूद था। एक रिवायत में इब्न कसीर ने लिखा कि कुदरती तौर पर जो तस्वीर कुछ नबियों की बनी हुई थी वो भी उसमें मौजूद थी। तो तरह का आलू मूसा, ही कहा ना कि आलू मूसा व आलू हारूना, कि हजरत हारून के और हजरत मूसा के तबरुकात भी उसमें मौजूद थे। तो उस ताबूत में ये चीजें मौजूद थी, वो लकड़ी का था और मुफस्सिरीन ने लिखा कि 3 हाथ लंबा था, 2 हाथ चौड़ा था, यानी एक हाथ को 1.5 फीट कर ले तो 1.5 कितने हो गए, ये हो गए 4.5 फीट लंबा था और 3 फीट जो है वो जो है चौड़ा था। इतना बड़ा वो ताबूत था, उसमें ये तमाम चीजें मौजूद थी। सकीना क्यों कहा? सकीना इसलिए कहा ताबूत को इसमें कि उनके लिए बैतुल मक़दस की तामीर से पहले इसकी अहमियत क़िबले की तरह थी। ये इसको सामने रखकर इबादत भी करते थे, इसको सामने रखकर दुआएं भी करते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा, बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ, और आप जब जाके आर्क ऑफ कवेनेंट लिखेंगे तो जो इसराइलियों ने भी इसकी गूगल पे तस्वीरें लगाई हुई हैं, उसके अंदर इस तरह लगाई हुई है कि इन्होंने माज़अल्लाह हजरत मूसा और हजरत हारून को बैठा हुआ दिखाया और सामने ये जो है ये ताबूत रखा हुआ। तो इस ताबूत के अंदर उनका क़िबले की तरह उनका एक ताल्लुक था उससे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब इन मुंतकिल हुआ तो जब भी जंगें होती थी तो ये ताबूत को सामने रखकर दुआएं करते थे और इनको सुकून मिलता था और अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी, दुश्मन पर इन्हें फतह नसीब हो जाती थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि हजरत दाऊद जब बन गए बादशाह कि आप एक महल तामीर करें, लेकिन आपको खबर दी गई कि ये महल आपकी जिंदगी में तामीर नहीं हो सकेगा, तो अब आपके बेटे हजरत सुलेमान इसको तामीर कर लेंगे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आए और आप अल्लाह ने नबूवत से भी और बादशाह से भी सरफराज किया, तो आपने जिन्नात से उस महल को तामीर करवाया और वो महल आज का कहलाता है हैकल सुलेमानी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल ऑफ सोलोमन। ये जो इसराइल का और ये सारा मामला जो जंग आप देख रहे हैं, इस वक्त यहूदियों के नजदीक उस महल की सिर्फ एक दीवार ही बची है, जिसको वो वेलिंग वॉल कहते हैं, वेस्टर्न वॉल कहते हैं और उर्दू में उसको दीवार गिरिया कहते हैं। आप देखेंगे कभी आप ज्यूज को वर्शिप करते हुए तो एक दीवार है और इस दीवार के आगे वो हिल हिल के इबादत कर रहे होते हैं। तो इनके नजरिए में क्या है कि वो जो वेलिंग वॉल है, जो वेस्टर्न वॉल है, वो वेलिंग वॉल, वेस्टर्न वॉल, वो ज्यू की वो उस कॉन्सेप्ट से है कि जो हजरत सुलेमान ने टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाया था, उस टेम्पल ऑफ सोलोमन की एक दीवार बची। अब ये ताबूत कहां गया? ताबूत ये हुआ कि बख्ते नसर ने, जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, बख्ते नसर ने जब दोबारा इन पर हमला किया फलस्तीन पर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद आई थिंक 586 क़ब्ल मसीह में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले 586 क़ब्ल मसीह में, तो उन्होंने बैतुल मक़दस को शहीद कर दिया और वो हैकल सुलेमानी को भी शहीद कर दिया और ताबूत को वो लेकर चले गए। अफरा तफरी में ताबूत गुम हो गया और उसके बाद ताबूत वो गुम रहा, इसको ये ढूंढते रहे। अब ये 2 मरतबा जो है वो, एक तो अहले बाबिल ने उसको तबाह किया था, दूसरी मरतबा बख्ते नसर ने उसको तबाह किया था, और तीसरी मरतबा जो है अब ये तीसरा टेम्पल बनाने के इरादे में, यानी सिर्फ वेलिंग वॉल बनी हुई है। इनके नजरिए के मुताबिक अगर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ें, इनके नजदीक ये कि ताबूत सकीना जब बख्ते नसर ने गिराया, ये पूरा टेम्पल गिराया, तो वो टेम्पल के ढांचे के अंदर वो ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे उसके तखानों के अंदर दब गया।
اس وجہ سے بعض اوقات مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، اندر کھدائی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے چینلز ہیں، نیشنل جغرافک اور یہ جو چینلز ہیں، ان پر ویسے تو بہت سی ریسرچ کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جیوز یہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر تابوت سکینہ کس جگہ پر ہے۔ اگر آپ آرٹیکلز پڑھیں ان کے تو یہ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی اس جگہ پر ٹیمپل آف سولومن دوبارہ بنا دیا جائے، اور ٹیمپل آف سولومن کے اندر بنانے کے بعد تابوت سکینہ کو رکھ دیا جائے۔ اگر آپ ٹیمپل آف سولومن کا جو ان کا نیو ماڈل ہے، اس نیو ماڈل کو اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اس میں باقاعدہ پورے ٹیمپل کی پکچر بھی ہے، اور اس ٹیمپل کے اندر تابوت رکھا ہوا بھی ہے۔ تو ان کے نظریے کے مطابق یہ کہ اگر ہم ٹیمپل آف سولومن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر تابوت سکینہ بھی رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں ان کے کہ ابھی بھی مسجد اقصیٰ کی وہ بنیادوں میں موجود ہے، تو مسجد اقصیٰ شہید نہیں ہوگی تو تابوت ملے گا نہیں، تو اس لیے وہ تابوت چاہیے۔ تو وہ تابوت نکلے گا، ٹیمپل بنے گا، اور ٹیمپل میں تابوت رکھا جائے گا۔ تو ان کے نزدیک جب ٹیمپل بن جائے گا اور تابوت رکھ دیا جائے گا تو ساری دنیا کے اندر جیو کی حکومت ہو جائے گی، ساری دنیا کے اندر غلبہ جیو کا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک کیا تھا، جنگوں میں فتح کس سے ملتی تھی ان کو؟ تابوت سے۔ غلبہ ان کا کب رہتا تھا؟ تابوت سے۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ تو یہ اسی فلسفی کے تحت یہ چل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ہم ٹیمپل آف سولومن بنا لیں، مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی بنیادوں سے وہ تابوت نکالیں، اور تابوت نکال کر یہ کہیں اور دنیا کے اندر بھی موجود ہے تو ریسرچ جاری ہے، اس کو ٹیمپل آف سولومن بنا کے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آئے دن فلسطینیوں کو دھکا دیا جاتا ہے اور مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے تمام چیزیں موجود ہیں، مگر کیا مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا پلاننگ ہے، کیا چیزیں ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا ان کا نظریہ ہے، کس نظریے پر وہ کام کر رہے ہیں، ویلنگ وال کو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جس طریقے سے ہمارے لیے کعبہ ہے، اسی طرح بالکل ان کے لیے ویلنگ وال ہے، وہ جو ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، بالکل ان کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتی ہے وہ دیوار، اور ان کے نزدیک کہ وہ ایک ہی دیوار بچی ہے۔ تو میرے دوستوں یہ بات بیان فرمائی گئی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے اور اللہ نے ان کے لیے کیا الاؤ کیا تھا، ایسا صندوق جس میں تبرک موجود تھے نبیوں کے، اس کے وسیلے سے وہ دعا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس امت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے تبرکات کی برکت سے، اگر کسی کے پاس ریل منہ مبارک ہوں، اگر کسی بار ریل جو ہے، جیسے حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم میں روایت ہے، ان کے بعد حضور کے 2 منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، تو اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتی، حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کو پانی میں گھول کر وہ پانی اس بندے کو دے دیتی، اللہ حضور کے منہ مبارک کی برکت سے شفا عطا فرماتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب حج پر حلق کروایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان بالوں کو لے لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی چند بال حضور علیہ السلام کے لے لیے اور انہیں ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رکھا، تو اللہ نے حضور کے ان بالوں کی وجہ سے مجھے ہر میدان کے اندر فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ اس طرح آپ دیکھیں بدر کے معرکے میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل جاتی ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، آنکھ دوبارہ اس جگہ لگا دیتے ہیں۔ قتادہ بن نعمان کہتے ہیں پہلے سے زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھ دکھنی آئی ہوئی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں، اپنا لعاب لگاتے ہیں، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ایک صحابی اور ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک، حضور کی قمیص مبارک ہمارے پاس موجود تھی، کوئی بیمار ہو جاتا ہم اس قمیص کو دھوتے اور دھویا ہوا پانی جسے غسالہ کہا جاتا ہے وہ بندے کو دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اس تبرک کی برکت سے اس کو اللہ شفا عطا فرماتا۔ ابن کثیر نے لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جبہ حضور کا موجود تھا اور دوسرا حضور علیہ السلام کی کٹے ہوئے چند ناخن مبارک آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے عام کفن نہ دینا بلکہ جو آپ میرے پاس جبہ حضور کا موجود ہے مجھے وہی پہنا دینا، اور جب تم مجھے قبر میں رکھ دو تو حضور کے وہ جو ناخن مبارک میرے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ معاویہ کی آنکھوں پر رکھ دینا۔
اللہ اکبر، تاکہ اللہ رب العزت معاویہ کو حضور کی قمیص کی برکت سے اور حضور کے ناخن مبارک کی برکت سے بخش دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہ تبرک کا کانسیپٹ اور اس کے وسیلے سے دعا کا کانسیپٹ رہا ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ تابوت سامنے رکھ کر ان کو سکینہ ملتا، رحمت ملتی، اور تابوت میں کیا تھا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ تو توسل کا، تبرک کا عقیدہ جو صوفیہ میں آیا ہے وہ قرآن کے اس نظریے سے آیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔